کہ اس کی روح اس کے جسم سے باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے جسم کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو آپ اپنے گھر کو دیکھیں گے. تو جو بیمار تھا وہ تھا، وہ میں نہیں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترک وجود کیا ہے اور ترک وجود کرنے کے لیے مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا. ترک وجود کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو جسموں میں پیدا کیا ہے. ایک جسم کو ہم کہتے ہیں جسم مادی اور دوسرے جسم کو ہم کہتے ہیں جسم لطیف. یا صوفیاء کی جو ٹیچنگز ہیں ان میں ایک کو جسم کثیف اور ایک کو جسم لطیف کہتے ہیں. جو ہمارا مادی جسم ہے، جو یہ فزیکل باڈی ہے، یہ گوشت اور پوشت کے ساتھ بنا ہے. اس میں گوشت ہے اور ہڈیاں ہیں، اور ہڈیاں اور گوشت نے مل کر ایک ڈھانچہ بنایا ہوا ہے. سو یہ ہماری جو فزیکل باڈی ہے یہ وہ ہے. اب ہم نے اس باڈی کو ہی اپنی اصلیت سمجھ لیا ہوا ہے، اور اسی باڈی کی زینت کے لیے، اس باڈی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم ساری زندگی اسی کی تودع میں لگے رہتے ہیں. اس کو آرام دینے کے لیے ہم نرم بیڈز، نرم صوفے اور طرح طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں، اور ساری زندگی اسی کے پیچھے ہم گزار دیتے ہیں. اور جب یہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہمیں بڑی ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارا یہ جو جسم ہے اگر اس کا علاج نہ ہوا تو موت واقع ہو جائے گی. اور علاج کروانا بھی چاہیے، لیکن ہم نے اپنی کل کائنات کو، کل دنیا کو جو سمجھا ہے وہ اسی جسم کو سمجھ لیا ہے، اس فزیکل باڈی کو، اس جسم کثیف کو. جسم لطیف جو ہے یہ وہ جسم ہے جو انسان کے اندر ہے، جس کو ہم روح کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، جو نوری جسم ہے، لائٹ باڈی جس کو کہتے ہیں. اب یہ جو ترک وجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اس وجود کو چھوڑ دینا. جو ہمارا جسم حقیقی ہے، جو روح ہے، جو لائٹ باڈی ہے، اس کا اس گوشت پوشت کے جسم کو چھوڑ دینے کا نام ترک وجود ہے. اب اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو ہاں، ایسا بالکل ممکن ہے، اور اس دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ گزرے بھی ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں کہ وہ جب چاہتے ہیں وہ اس جسم کثیف کو چھوڑ کر، اس فزیکل باڈی کو چھوڑ کر، تو اپنے اس جسم جس کو ہم جسم لطیف کہتے ہیں اس کے ساتھ اس دنیا کی سیر کرتے ہیں. اب جو جسم لطیف ہے، ہمارا جو روح ہے، اس کو ہم تب پہچانتے ہیں جب ہم نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، جب ہم سو جاتے ہیں. اس کے لیے سونا لازم ہے. جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہمارے باطن میں ایک دروازہ کھلتا ہے جس کے ذریعے سے وہ جو روح ہے ہماری، جسم لطیف ہے، وہ نکل جاتی ہے اور جہانوں کا سفر کرتی ہے. ان میں کچھ جہان اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو ہم پہچان سکتے ہیں کیونکہ ہم وہاں پر گزرے ہوں گے، گئے ہوں گے، اور کچھ جہان ایسے ہیں جہاں پر ہم گئے نہیں، ہمارے لیے وہ نئی چیزیں ہوں گی. اور جو خواب کی حقیقت ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہماری جو روح ہے، ہمارا جو جسم لطیف ہے، وہ ہمیں ایسا ایکسپیرینس پہلے ہی کروا دیتا ہے جو آگے آئندہ آنے والے وقت میں ہونا ہوتا ہے. لیکن جب ہمارا یہ جسم لطیف اس باڈی سے، اس جسم کثیف سے یا فزیکل باڈی سے نکلتا ہے، تو نکلنے کے بعد اس کا رابطہ ہمارے اس فزیکل جسم سے منقطع نہیں ہوتا، اس جسم کے ساتھ کٹتا نہیں ہے.
اس جسم کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور وہ جہاں جہاں پر بھی جسم لطیف جاتا ہے ہم ان آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور بعض دفعہ خواب سے اٹھنے کے بعد ہم ان کو پہچانتے بھی ہیں اور بعض دفعہ نہیں بھی پہچانتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رہے کہ جو ہماری روح ہے جب ہماری باڈی سے، ہماری اس فزیکل جسم سے نکلتی ہے، تو اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا جیسے ٹی وی چینلز کے جو سگنلز ہوتے ہیں، جس کو ریڈیو فریکوینسی بھی کہتے ہیں، اگر آپ جب ریموٹ کے ذریعے ایک چینل چینج کرتے ہیں تو اس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے، آپ کا ٹی وی سیٹ اس فریکوینسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، تو جو کچھ پیچھے سے نشر کیا جا رہا ہوتا ہے وہ آپ اس ٹی وی میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری روح ہے جب یہ اس جسم لطیف سے، اس فزیکل باڈی سے نکلتی ہے، تو جہاں پر جس فریکوینسی کے ساتھ یہ سیٹ ہو جاتی ہے، اس دنیا کے معاملات یہ ہمیں خواب کے ذریعے دکھانا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم سب جب آرام کرتے ہیں، جب سوتے ہیں، تو ہم اس حقیقت کو پہچان لیتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ کو وہ ایکسپیرینس کروانے کے لیے ترک وجود کا مراقبہ کرنا ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہوش میں ہوتے ہوئے اپنے جسم لطیف کو، اپنی روح کو ایسا ایکسپیرینس کروائیں جو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے مراقبات کرنا اور ان کی پریکٹسز کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ مثال کے طور پر لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ شخص خواب دیکھ رہا ہے اور خواب میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے شیر لگا ہوا ہے۔ اب آپ اس کا اگر ہارٹ بیٹ چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہی بندہ اگر جاگتے ہوئے اس کے پیچھے شیر لگ جائے تو جتنی ہارٹ بیٹ ہونی چاہیے تھی وہ اس کی ہارٹ بیٹ تو ابھی بھی ہے، کیونکہ روح کا اور جسم کا جو رابطہ ہے وہ آپس میں منقطع نہیں ہوتا، دونوں کنیکٹڈ ہیں، لیکن وہ ایکسپیرینس اور کر رہا ہے، اور آپ کیونکہ جاگ رہے ہیں آپ ایکسپیرینس اور کر رہے ہیں۔ ایک کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ گھبرا کے خواب سے جب اٹھتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو وہ کہتا ہے میں ایک بہت بری خواب دیکھ رہا تھا، خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں کوئی بہت بلند ایک بلڈنگ سی جس کے اوپر سے مجھے کسی نے دھکا دے دیا، اور اس کو پسینہ آیا ہوگا، اس کا برا حال ہوگا۔ تو اب وہ شخص جو خواب دیکھ رہا تھا وہ بے شک آپ کے بالکل ساتھ، آپ کے بازو میں لیٹا ہوا سو رہا تھا، محو خواب تھا، لیکن آپ کو نہیں پتا چلا کہ وہ کن ایکسپیرینسز کے ذریعے سے گزر رہا ہے۔ آپ کا ٹوٹلی ایکسپیرینس اور ہے اور اس کا ٹوٹلی ایکسپیرینس اور ہے۔ یہ جو کچھ خواب میں ہوتا ہے یہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو حقیقت میں کرنے کو ترک وجود کا نام دیا جاتا ہے۔